السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، قرآن ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آسمانی کتابوں میں سے آخری اور سب سے افضل کتاب ہے۔ آج سائنس کے ذریعے سے انسان بہت سی ایسی چیزیں دریافت کر چکا ہے جو صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن میں موجود سائنٹیفک فیکٹس اور حقائق کے بارے میں بتاؤں گا۔ انٹرنل ویوز کورز ڈیپ واٹر۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ لہروں کو سطحی فینومینا کے طور پر سوچتے ہیں جو پانی جیسا کہ جھیلوں اور سمندروں میں ہوا کے درمیان کام کرتی ہے، جہاں کم کثافت والا پانی سمندر میں زیادہ کثافت والے پانی سے زیادہ ہوتا ہے اور اندرونی لہریں حد کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہیں۔ یہ خاص طور پر دنیا کے سمندروں کے برا اعظمی شیلف علاقوں میں عام ہے، جہاں کم کھارا پانی بڑے دریاؤں کے آؤٹ لیٹ پر زیادہ کنسنٹریشن والے کھارے پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی بار 1893 میں ناروے کے بحری ماہر فریڈجوف نینسن نے یہ فینومینا رپورٹ کیا تھا، لیکن یہی چیز اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ قرآن کے پارہ نمبر 18 کی سورہ نور کے اندر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس فینومینا کے بارے میں کچھ اس طریقے سے فرمایا، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک لہر چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر بادل پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ سبحان اللہ۔ ماؤنٹین سٹیبلائز دا لینڈ۔ ناظرین، پہاڑ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ پہاڑوں کے بغیر زمین کی کمپن تباہ کن ناکامی کے ساتھ ساتھ شور اور تکلیف کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس طرح پہاڑ گریویٹیشنل پیگز ہیں جو خلا میں سورج کی حرکت کے بعد اپنی ہیلیکل ٹریجیکٹری کے ساتھ گردش کرتے ہوئے زمین کی گردش کی حرکت کو مستحکم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ زمین کے لیے پہیے کی طرح گھومنے والے وزنی جسموں کو متوازن کر رہے ہیں جو کہ زمین کو مستحکم رکھنے کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیکٹ کو بھی اپنی کتاب میں پہلے ہی نازل کر چکا ہے۔ قرآن کے پارہ نمبر 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس فینومینا کے بارے میں کچھ اس طریقے سے فرمایا، کیا یہ واقعی نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ واٹر سائیکل۔ ناظرین، پانی کے سائیکل کو اکثر ایویپوریشن، کنڈنسیشن اور پریسپٹیشن کے ایک آسان سرکولر سائیکل کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ فینومینا 1580 میں سائنٹسٹ برنارڈ پیلیسی نے سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک کارآمد ماڈل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ زمین کے ایک ماحولیاتی نظام کے ذریعے پانی کے راستے اور اثرات انتہائی پیچیدہ ہیں اور مکمل طور پر سمجھ نہیں آتے۔ پانی کا سائیکل زمین اور ماحول کے اندر پانی کی مسلسل حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے جس میں بہت سے عمل شامل ہیں۔ پانی ایویپوریٹ ہو کر واٹر ویپر بن جاتا ہے، گاڑھا ہو کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بارش اور برف کی صورت میں زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ مختلف مراحل میں پانی نقل و حمل سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فینومینا کو بھی اپنی کتاب میں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ قرآن کے پارہ نمبر 18 سورہ نور کے اندر آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے اس فینومینا کے بارے میں کچھ اس طریقے سے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اس سے سمیٹ کر ایک کثیف آبر بنا دیتا ہے۔
پھر تم دیکھتے ہو اس سے کھول کر اس سے بارش کے قطرے ٹپک چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، اور پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو کھیرا کیے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈویژن آف اوشنز۔ ناظرین، ڈویژن آف اوشن سے مراد دنیا کے سمندروں کو الگ الگ جسموں میں الگ کرنا ہے۔ بحر الکاہل یعنی اٹلانٹک اوشن اور بحر القیانوس یعنی پیسیفک اوشن دو مشہور ترین سمندر ہیں، اور ان کی تقسیم کو سب سے پہلے پرتگالی ایکسپلورر فرڈینینڈ میگلن نے 16ویں صدی میں دنیا کا چکر لگانے کے دوران دریافت کیا تھا۔ بحر الکاہل اور بحر القیانوس کے پانی ماحولیاتی عوامل جیسے کہ کرنٹ، نمکیات اور درجہ حرارت سے متاثر بتدریج تبدیلیوں کی ایک سیریز کے ذریعے ضم ہو جاتے ہیں۔ اس فینومینا کو واٹر اسٹریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس فینومینا کو بھی اپنی کتاب میں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ قرآن کے پارہ نمبر 27 کی سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس فینومینا کے بارے میں کچھ اس طریقے سے فرمایا: دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی اس کے درمیان پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک انسان اور خاص طور پر ایک مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب انسانی ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر اپنے دین پر سمجھوتا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔